أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. تو گناہ کر کے نہ ڈریں، ہمیں تو اپنی نیکیوں پہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کل اگر اس کا حساب لیا اور ہماری کمی بیشی کا حصہ اس میں آ گیا تو کیا بنے گا، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں سوا، جن کو اللہ نعمتیں زیادہ دیتا ہے ان کی جواب دہی بھی زیادہ ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن سب کے سامنے انگلی رکھ کے ہمارے اوپر سوال کر دیا جائے کہ بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو اور ایسے کرنا تھا یہ کام. کسی بھی کام کے کرنے کے بعد یہ جو استغفار کی بات ہے، اور خاص طور پہ جو نماز کے بعد استغفر اللہ اس میں یہی بات ہے کہ کر کے بھی ڈریے، اور جب بندہ کر کے نہ ڈرے بلکہ اترائے اور پھر کہے کہ سارے کام میں نہیں کرنے اور میرے بغیر کام کر کے تو کوئی دکھائے، تو پھر اللہ یہ خوش فہمیاں بھی ہماری دور کر دیتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. آج ہمارا اس میں خوبصورت نام ہے الطیب، اور واقعی اللہ ہمیں الطیب کے بارے میں جانتے جانتے اپنے آپ کو پاک کرنے کی بھی توفیق دے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الطیب کریں گے، اور الطیب نام اس بات کی دلیل ہے کہ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہیں قبول کرتا الا الطیب مگر پاک. اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہمیں براہ راست قرآن پاک میں نہیں دکھتا، لیکن حدیث سے یہ نام ہمارے سامنے ہے، اور اس نام کو جانتے ہوئے ہم سب کو اندر سے باہر تک اپنے آپ کو پرکھنا ہے. میرے پیٹ میں طیب، میری زبان پہ طیب، میری آنکھ طیب دیکھتی ہے، کیا حقیقت میں اسی نام کے مطابق اپنے آپ کو دن بدن پاک کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا حق ادا نہیں کریں گے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. تو طیب کا لفظ طاب یطیب طیباً سے ہے. اصل میں طیب عربی زبان میں خوشبو کو کہتے ہیں. طیب الرجال، طیب النساء، عورتوں کی خوشبو، مردوں کی خوشبو. اور اگر اس کو آپ روٹ کے ساتھ لے کر چلیں تو توئے یا با پاک اور نہایت پاکیزہ کے معنوں میں آتا ہے. اردو میں بھی ہم بالکل اسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. طیب کھاؤ نام بھی ہوتا ہے. طبیب کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، تھوڑا سا بدل جاتا ہے فاعل کے وزن پہ. طیب، اب طیب سے ہی کیا طبیب ہوگا؟ نہیں، طبیب فعیل، اس میں
تابا با ہے، ٹھیک ہے، طب. تو الحمدللہ الحمدللہ اس لیے بول دیا کہ کہیں سنتے ہوئے ذہن میں نہ جائے. تو طیب کا لفظ طیب یا با سے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام آتا ہے تو کیا کہیں گے کہ الطیب وہ ذات ہے جو اپنی ذات، نمبر 1 ذرا سوچیے، ذات فزیکل بینگ، اپنے اسماء صفات، نمبر 2 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، اپنے افعال یعنی ایکشنز، اور اپنے اقوال یعنی ورڈز میں نہایت پاکیزہ ہے. ذرا سوچیے اس کو. کوئی بھی چیز دنیا میں آپ ٹیلی کرنا چاہیں کر نہیں سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور علیم غالباً چیک کر سکتے ہیں ہم لوگ. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی ہے ہی نہیں چیز، اس کی تو مثال جیسی بھی چیز نہیں. لیکن کچھ چیزیں ذات میں پاک ہوتی ہیں لیکن نام اچھے نہیں ہوتے، کچھ کے افعال اچھے ہوتے ہیں تو اقوال اچھے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے فرام ایچ ڈائمینشن طیب ہے. ذات بھی پاک، نام بھی پاک، صفات بھی پاک، افعال بھی پاک، اقوال بھی پاک. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. 2 طرح سے یاد رکھیے. یعنی طیب میں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، دجال جب آئے گا تو وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے نہیں دکھے گا. تو ایمان والے اس وقت پہچان لیں گے کہ ہمارا رب کانا نہیں ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ میں نقص نہیں ہے. تو آپ پھر طیب کو دونوں اینگل سے دیکھیے، فزیکلی بھی اور ایکشنلی بھی. ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ طیب ہے. ایک چیز اس پہ نجاست لگی ہو وہ طیب نہیں ہوگی. ایک چیز جو اکھڑی ہوئی ہو، مثلا آپ گھر کا فرنیچر دیکھیں کسی کا اور اس پہ پینٹ اکھڑا ہوا ہے، طیب نہیں رہے گا. اسی طرح اس بیڈ پہ لیٹے اور وہ ہلے جلے، طیب نہیں ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کے باقی ناموں کی طرح یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کو ہر خامی اور ہر ڈاؤٹ والی چیز اور ہر نقص والی چیز سے پاک قرار دیتا ہے. ذرا سے دیکھ لیتے ہیں کیسے. الطیب کو اگر آپ ذات میں پاکیزہ دیکھیں تو کیسے پاک ہے. نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے، اور اس کی دلیل سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، کوئی شریک نہیں، تو شریکوں سے پاک. اور سورۃ صافات کی آیت 180 سورۃ صافات آیت 180، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو پھر کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں پاک ہے. اور کس میں پاک ہے؟ اولاد سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. آپ کہیں گے کہ پیدا ہونا یا پیدا کیا جانا کوئی نقص ہے؟ جی بالکل نقص ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر باہر آتا ہے یا بلایا جاتا ہے، ماں نہ ہو تو بچہ کیسے ہو؟ پھر انسان ایک خاص عرصے تک مرہون منت ہے ماں اور باپ کا. بالکل اسی طرح اگر ماں مر جائے تو بچہ پیٹ میں ختم ہوگا، نقص ہے نا. اور اسی طرح بچہ بڑا ہوا تو ماں باپ کمزور ہو گئے، تو اولاد کے رشتے میں کمزوری ہے. بچے کی آمد اس بات کا سندیسہ ہے کہ اب باپ کو جانا ہے. یہ الگ بات ہے، ہم نہیں سوچتے اتنی جلدی. ایک فرد آ گیا، ایک کو جانا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. اب کوئی بیٹا قرار دے، کوئی بیٹی قرار دے، کوئی بیٹیاں قرار دے، کوئی ایک کہہ دے، کوئی 2 کہہ دے، کوئی عیسیٰ کو کہہ دے، کوئی عزیر کو کہہ دے، کوئی فرشتوں کو کہہ دے، اللہ سب باتوں سے پاک ہے بیونڈ دیئر شرک.
مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کوئی کھڑا ہے تو کوئی اس کے اوپر سے بال پھینک دے، ادھر سے ادھر بالز پھینکے، لیکن اس کو پرواہ بھی نہ ہو، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، مانے اس کو کہ نہ مانے، اس کی بلا سے، لوگ اس کو اچھا کہیں، لوگ برا کہیں، لوگ تو اللہ کو نہیں چھوڑتے، بندوں کی تو کیا بات کی جائے. تو آپ کہیے کہ اللہ پاک ہے، پیور ہے، اور اللہ تعالیٰ ایگزیمپٹڈ ہے، دونوں معنوں میں آئے گا. پھر اس طرح دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ طیب ہے اسماء و صفات میں. تو اسماء و صفات میں اللہ بہترین کیسے ہیں، اس کو تو ہم دیکھ لیجئے. اب 100 سے زائد ڈیز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، ہم دیکھتے آ رہے ہیں روزی. اللہ پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے. سورہ شورہ کی آیت 11 ہے. کیا پتہ چلا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی پاکیزہ سے پاکیزہ اور بہترین سے بہترین چیز سے اوپر ہے. یعنی سب سے اچھی چیز ہے نا، اس سے بھی اچھا. لوگ دکان پہ جاتے ہیں، دکھائیے اچھا اور اچھا اور اچھا. دکاندار بھی اندر سے نکال کے دکھاتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھی چیز لینے والا ہے. چلو جتنی مہنگی اچھی بکے گی اتنی مہنگی بکے گی. پھر 1 سے 2، پھر وہ 4 6، پھر وہ بندہ کہتا ہے اور بھی کچھ ہے، کہتا ہے جی اس سے اچھا بھی میرے پاس کچھ نہیں. اس مثال کو لائیے، دنیا کی ساری اچھی چیزوں کو سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھا ہے. سبحان اللہ. پھر چوتھی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے افعال میں، بہترین ہے افعال میں، اس کے کام بہترین ہے. وہ کیسے؟ تو وہ آپ اس کی تخلیق کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک تخلیق کے اندر اس کی کاریگری ہے، اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ ملک کی آیت 3 میں کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پڑھتے ہی جائیں آگے آپ. جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تم اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھو گے. تو اللہ کی تخلیق نقص پاک ہے. کتنے 100 سال، ہزاروں، لاکھوں، اربوں سال پرانا آسمان ہے. نو ون نوز. کوئی تھا ہی نہیں کہ جو ہسٹری لکھتا. قرآن میں بھی اللہ نے کوئی ڈیٹ نہیں لکھی کہ میں نے دنیا اس دن بنائی. آدم کی بھی تخلیق کا تذکرہ ہے، بس ڈیٹ وہاں بھی نہیں تھی کہ جی فلاں سن تھا. اللہ نے تو اس سے بھی پیچھے کر دی بات. تو جتنا پرانا آسمان ہے، کیا پرانا لگتا ہے؟ ابھی بھی باہر جا کر چھت کھول کر دیکھیں، کھڑکی کھول کر دیکھیں، ذرا آنکھ نکالیں، اور اتنا حسین آسمان ہے آج کل. کرسٹل کلیئر بلو، رائل بلو سے ہلکا سا کم کرتے جائیں نا تو کرتے جائیں، ایسا جس کو آپ کیا رنگ کہیں گے، فیروزی بھی نہیں کہہ سکتے، اسکائی بلو بھی نہیں ہے، خوبصورت کھلا ہوا بلو کلر، اور اوپر وائٹ تیرتے ہوئے بادل، کبھی بارش کبھی دھوپ. کیا آپ کو اس آسمان کو دیکھ کے لگتا ہے اس اولڈ روف؟ آپ کبھی بھی کسی تاریخی منزل جو کوئی تاریخی عمارات ہوتی نا اس کو دیکھیں، کافی رینوویٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پیچز لگے ہوتے ہیں. مثلا شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، یا آپ نے کوئی اور بھی اسی طرح کی دیکھی ہو. آپ اسپین چلے جائیں، آپ وہاں کے الحمرا کو دیکھ لیجئے، مختلف شہر ہے نا، چیزیں دکھتی ہیں. آپ گاڑی گزرے تو پتہ چل جاتا ہے یہ اولڈ ڈیٹڈ گاڑی ہے، یہ نہیں، یہ قائد اعظم کے دور کی گاڑی، یہ فاکسی وین ہے. بندے کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے یہ نیا پرانا بندہ ہے. آسمان از ایور نیو. اور آج کل جو باہر درخت پھر نئے ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہمارے درخت پتوں سے بھر گئے. اللہ ایسی برکتیں دے دے اپنے دین کے کاموں میں ہمیں. پتے جھڑے نہیں، پتے لگے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہر سال ہم امید کا یہ پیغام دیکھتے ہیں کائنات کے اندر، اور جب پتے آتے ہیں کتنے خوبصورت. اور سورۃ 3 آیت 4 میں اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور سورہ ملک کے شروع میں کیا کہا؟ ایکم احسن عملا.
اللہ نے ہر چیز احسن بنائی، طیب بنائی، تاکہ تم بھی طیب کام کرو، تم بھی احسن کام کرو، چل چلاؤ مت کرو۔ آپ گھر کی ایک کیبنٹ نہ صاف کریں تو کچھ عرصے بعد دیکھیں گے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ روز استعمال ہونے والی کچن کیبنٹ، میں نے دیکھا لوگوں کی چمچیوں والے ریکس اور خانوں میں کہیں اچار بن ڈالنے والی تیلی ہے، کہیں نیل کٹر پڑا ہوا ہے، کہیں پین پڑے ہوئے ہیں، اور چلتا ایک بھی نہیں۔ چیزوں کو مت چھوڑیے، دعا کیجئے کہ اپنے لگے ہوئے پودوں کو ہم پھلوں میں لدا ہوا دیکھیں۔ کھیتیاں لگانا بڑی بات نہیں ہوتی، کھیتی کی راکھی کرنی پڑتی ہے۔ جو بیج ڈالا اس کی فصل نہ کاٹی تو کیا قبیلہ آپ کو، بیکار ہے۔ پھر ایسے کسان بیچارہ اتنی محنت کرے، بس ہل ڈالتے جائیے اور بیج ڈالتے جائیے۔ آج ہمارا دین کے ساتھ یہ رنگ ہو گیا۔ کبھی آپ دنیا والوں کو دیکھیں، کامیاب لوگوں کو تو دیکھیے، ایک آپ کا ڈی بی او ڈالے اور آپ کی سارا بایو ڈاٹا کھول کے دکھا دیتے ہیں۔ آپ اپنا پرسنل نمبر ڈالے، آپ کی ہر چیز کھل کے آتی، سسٹم، آرگنائزیشن۔ اور پھر وہاں مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں اور اچھے کام کرنے والے بھی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کیوس ہے نا، اس میں ہمارا ایک تو مزاج ہے، سستی ہے۔ ہم کہتے ہیں کام ہی اتنے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیے، جس نے صحیح نہیں کرنا اس نے ایک بھی صحیح نہیں کرنا، اور ماشاءاللہ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ 10 بھی کر لے گا تو ٹھیک کر لے گا۔ تو اللہ کے رستے کے کام، اللہ کی اس کائنات میں رہنے کے کام اچھے سے اچھے کیجیے۔ اگر آپ طیب لفظ کو قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو براہ راست نام تو نہیں ہے، ہاں حدیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم طیب لفظ کو دیکھیں گے۔ کیسے؟ الطیب کون ہے؟ جو نیکیوں کے راستے بتاتا ہے اور جو پاکیزگی کی زندگی بتانا سکھاتا ہے۔ کہاں؟ جی، سورۃ نحل آیت 97، دورہ قرآن کا پارہ یاد آ گیا، 14 پارہ، حیاتاً طیبہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتاً طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، یعنی شرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں سے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ تو الطیب آپ کی زندگی کو حیاتاً طیبہ میں بدلتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مضمون کو اور پڑھنے کی توفیق دے کہ پاکیزہ زندگی کیا خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ اور الطیب اور کیا کرتا ہے؟ بہترین لوگوں کے لیے پاکیزہ شہر کو چننے والا۔ یہ کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، بلدتن طیبتن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو الطیب نے مکہ شہر کے لیے چنا، جہاں وہ شرک سے پاک ہو کر توحید پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکے۔ وہاں صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا، تو محدود وسائل ہوتے ہوئے بھی وہ ایک پرامن علاقہ بن گیا، تو اللہ نے مکہ کو طیب کر دیا۔ اسی طرح سے الطیب کون ہے؟ جس نے قوم سبا کو پاکیزہ شہر عطا کیا۔ سورۃ سبا آیت 15، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اور قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی کہ دائیں بائیں دونوں جانب باغات تھے، تم لوگ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔ کیا پتہ چلا کہ وہ شہر جہاں شکر گزاریاں تھی تو رزق برستا تھا، اور جب نہ شکریاں ہوئیں تو اللہ نے دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لی۔ تو کیا پتہ چلا شہروں کی پاکیزگی الطیب کی طرف سے۔ اسی طرح سے الطیب
پاک کو ناپاک سے الگ کرنے والا۔ سورۃ آل عمران 179، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے۔ دنیا میں لوگ گھلے ملے رہتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات کی بھٹی میں ڈالتا ہے، کبھی مجاہدوں میں ڈالتا ہے، کبھی بیماریوں میں ڈالتا ہے، کبھی عملی میدان میں پریکٹیکل امتحان میں ڈال کر چیک کرتا ہے کہ کون طیب تھا اور کون خبیث تھا۔ اللہ ہمارے اندر کے کھوٹ کپٹ ختم کر دے اس سے پہلے کہ باہر آ جائے اور دوسروں کو پتہ لگ جائے۔ بس اب ہم اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں کھرا سمجھتے ہیں، اندر سے ہم اتنے قیمتی کوئی نہیں ہوتے، لوگ ہمیں بڑا ہی سر پہ چڑھا لیتے ہیں، تو اللہ ہمیں اندر باہر سے پاک کر دے۔ اور اسی طرح طیب وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی اہم ذمہ داری دی، اور وہ کیا تھی کہ آپ پاک چیزوں کو حلال کر دیں جن کو پرانی امتوں نے اپنے اوپر سختی کرتے ہوئے حرام کر دیا تھا، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ پاکیزہ چیزیں جو ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ اللہ کے نبیوں کی بات ہے، اور تصدیق کرنے آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب تورات کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ آپ کو سورہ آل عمران میں بھی یہ موضوع دکھتا ہے اور سورۃ الاعراف میں بھی دکھتا ہے۔ پھر سورہ طیب وہ ہے کہ جس نے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی۔ سورۃ مائدہ آیت 4، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، پیغمبر یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ لفظ طیب کے ساتھ ہی پاکیزگی کا تصور ذہن میں لے آئیے، اور اسی طرح سے طیب نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہمیں بھی۔ کیسے؟ سورۃ المومنون آیت 51، اور انبیاء کرام کو بھی یہی حکم دیا، اور یہی حکم صرف بقرہ میں انبیاء اور عام لوگوں دونوں کے لیے الگ الگ بھی ہے۔ کیا؟ یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے میرے رسولو تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں۔ رسولوں کو جس چیز کا حکم دیا اسی کا حکم الطیب نے اہل ایمان کو دیا، اور وہ کیا ہے؟ اکل حلال کھاؤ، حلال کمائی کھا لو۔ سورۃ بقرہ 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اللہ نے انبیاء کرام تک کو بھی الگ سے کہہ دیا، اور عام لوگوں کو تو اور بھی زور سے کہا، اگر حلال کھاؤ گے تو حلال کام ہوں گے، اور حلال کھاؤ گے تو پھر حلال کام قبول ہوں گے۔ بہت بڑا حکم ہے۔ ہم نیکیوں کے بہت سارے کام کرنے کے شوقین، حج اور عمرے پہ جانے کے شوقین، عبادات میں فرائض سے اوپر نوافل کے شوقین، اللہ ہمارے شوق اور بھی بڑھائے، لیکن اگر پیٹ میں طیب نہ ہوا تو قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ جب گاڑیوں میں سستا پیٹرول ڈالا جائے تو کچرا آ جاتا ہے، پھر گاڑیاں دھواں دیتی ہیں، پھر رک جاتی ہیں، پھر انجن خراب ہو جاتے ہیں، جھٹکے دیتا ہے انجن۔ تو جب پیٹ میں اور آنکھوں میں اور کانوں میں اور زبان پہ طیب نہیں رہتا تو بندہ کہیں نہ کہیں گندگی کا شکار ہوگا۔ آج آنکھوں کو پاک رکھنا کتنا محال ہے، آج کانوں کو، ہاتھوں کو، کبھی سمجھ نہیں آتا تھا ہاتھ کیسے، آج کی چٹ چٹ۔ کل کی تو ڈیٹنگ تھی نا جانے کی، کہیں جاؤ چل کے گئے، آج کی ڈیٹنگ نیٹ ڈیٹنگ ہے، گھر بیٹھے جو مرضی آپ گندگی پھیلا لیجئے۔
اللہ ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، ہماری نسلوں کی، ہمارے مردوں، ہماری عورتوں کی آنکھوں کو پاک کر دے۔ یہ شیطان کے خطوات ہیں، خبیث، گندی چیزیں، گندی نیوڈیٹی، فحاشی، عریانی، اور کپڑے بھی ایسے جس کو دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ بندہ مومن کے یہ کپڑے ہوں گے۔ ایک ایمان والی عورت کے یہ حلیے ہوں گے، یہ اس کے ہر جگہ تھوڑی تھوڑی جگہ سے کھلتی ہوئی دکھ رہی ہے، بیٹھے گی تو کچھ اور دکھے گا، چلے گی تو کچھ اور دکھے گا، کھڑی ہوگی تو اور دکھے گا۔ کیا ہو گیا عورت کو؟ قدم شیطان کے، اور چلتی ایک عورت ہے اس پہ، رنگ ڈھنگ چال ڈھال اداؤں سے دکھتا ہے کہ طیب نہیں رہی۔ پھر اسی طرح طیب نے انبیاء علیہ السلام کا حلال کمائی کے لیے عمل کیسے پسند کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم دھاگا بانٹتی تھی اور اس کی آمدنی سے دونوں ماں بیٹے کا گزر بسر ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، یعنی رزق حلال کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رقم کی عوض اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے۔ پیارے نبی نے بکریاں چرا کر بھی گزارا کیا۔ آج کیا ہو گیا اگر کسی کو ریڑھی لگانی پڑی؟ ہے تو امتی نا۔ پھر اسی طرح الطیب وہ ہستی کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ رزق کے لیے کی ہوئی دعا قبول کی۔ اور آپ اس کو دعاؤں میں بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں چن چن کے کیا مانگا، تین چیزیں نا، علما نافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم بھی تین ہی مانگتے، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، کپڑے جوتے میک اپ زیور۔ چلیے ٹھیک ہے، اپنا ٹیسٹ ہے، کیا کیا جائے۔ جتنا علم نافع ہوتا جائے گا نا اتنا رزق طیب ہوتا جائے گا، اور اتنے پھر عمل بھی قبول ہوں گے۔ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پھر اسی طرح طیب وہ ہے جس نے مرد اور عورت کے خاص رشتے کو پاکیزگی عطا کی، نکاح کے جوڑ میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے درمیان رشتہ رکھا اسے بھی نکاح کے ذریعے پاکیزہ کر دیا۔ حتیٰ کہ جنتی عورتوں اور حوروں کے لیے کیا آتا ہے، زوجناہا، ہم نے ان کی شادیاں کروا دی، بیاہ دیا ان کو، بحورنین، بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے۔ اور سورۃ نحل 72 میں آتا ہے، اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے اولاد قرار دی۔ اور سورۃ روم میں تو آیتیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور الطیب وہ ہے کہ جس نے زکریا علیہ السلام کی پاکیزہ اولاد کے لیے کی ہوئی دعا قبول کی۔ سورۃ آل عمران آیت 38، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ دیکھیں کتنے عقل مند تھے زکریا علیہ السلام، صرف اولاد نہیں مانگی من لدن کا ذریتن، بلکہ طیبتن، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ اور الطیب نے مومن کی خصوصیات جو بیان کی، مومن کیسا ہوتا ہے، آپ سورۃ مومنون کا ہی پہلا رکوع کھول کے دیکھ لیجئے۔ سچا مومن قد افلح المومنون سے لے کے آخر تک دیکھیے تو ان اللغو ہم موردون، لغویات سے منہ پھیرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی ان کی نگاہ نہیں اٹھتی اپنی بیوی کے سوا کسی اور پہ، ان کے کان چسکے نہیں لگتے غیر محرم عورتوں سے باتوں کے۔ گویا کہ پاکیزہ ظاہر اور باطن ہوتا ہے مومن کا، بغض سے پاک دل ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، شیطانی گندگی اور نجاست سے پاک ہوتا ہے ایک سچا مومن۔ اور حدیث اگر دیکھ لیجئے تو اس میں حدیث ہے مسند احمد کی 13134، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے،
جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ چیز نکالتی ہے، وہ جہاں بھی بیٹھتی ہے نہ تو کسی چیز کو توڑتی ہے نہ اسے خراب کرتی ہے۔ ہاں، اِلیٰ ربک الذللا فاسلکی اِلیٰ ربک الذللا، سورۃ نحل میں آتا ہے نا، چپکے سے جاتی ہے، پھول کو توڑے بغیر، پتی کو چھیڑے بغیر گزرتی ہے۔ ہم تو پھول توڑ کے چاہے آگے جا کے مسل دیں، اچھا بڑا لگا تو آپ نے اس کو پھینکنا ہی تھا تو وہیں چھوڑ دیتے۔ پاکیزہ، آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ زندگی میں پاکیزگی ہوگی نا، آپ اتنے اچھے کام کریں گے۔ کھانا بھی پاکیزہ، نکالنا بھی پاکیزہ۔ آپ دیکھیں نا کہ شہد کیا ہے، لعاب سے لے کر فضلے تک، تو شہد کی مکھی کا ہر سکریشن پاک ہے۔ پھر اسی طرح طیب نے مومنوں کے لیے سلام کرنے کا پاکیزہ حکم دیا۔ سورۃ نور 61، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، تو گھروں میں جاتے ہوئے سلام کیجیے، پاکیزگی ہے۔ اور طیب کلام آگ سے بچانے کا ذریعہ، بخاری کی روایت ہے 3695، حضرت عدی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو۔ اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آئے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے، یعنی ولو بشکی تمرہ، تمر کھجور کو کہتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے بچانے کا ہر ممکن ذریعہ سکھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر لوگ پھر نہ بچیں، اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اس نام کو جانتے جائیں گے نا، آپ کو اس کا یقین آ جائے گا کہ اللہ کا نام سچا، اللہ کا کلام سچا، اللہ کی بات سچی۔ آج بھی ایک صاف ستھرا مسلمان مومن طیب زندگی بسر کرتا ہے باقیوں کی نسبت۔ نگاہ مرد کی پاک ہے تو بیوی پہ ہی اٹھے گی، مرد کے قدم غلط طرف نہیں جاتے، عورت ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے سچتی ہے، سنورتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کا بنتا ہے تو اس کی زندگی سے خود بخود بیکاریات جو ہے وہ نکلنے لگتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بننے لگے۔ اور یہ جو ہے نا کہ ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دو، ایک کلمہ بعض دفعہ کسی کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کیوں فرمایا کہ ایک انسان کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے اسی کی وجہ سے یا وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے یا جہنم میں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ کیسے؟ کیونکہ وہ کسی کی خوشی کا کلمہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی کا دل توڑنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایک کلمہ ہی بندے کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ تو طیب بولیے، طیب کھائیے، طیب طیب۔ آج رٹ لیجئے اس لفظ کو، میری زندگی میں طیب آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب قرآن پاک میں اس ایک روٹ سے، یعنی توئے یا با کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو 50 ٹائم یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ کچھ آیتوں میں ایک سے زائد ہے، اس لیے 46 آیتوں میں 50 ٹائمز یہ یوز ہوتا ہے۔ تو زندگی کو طیب رکھیے، پاکیزہ زندگی گزاریے، تیری نگاہ پاک، تیری آنکھ پاک۔ کبھی کبھی مسلمان دوسروں کے دھوکے میں آ کر غلط بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، اور دوسرے پھر ان کو بنیاد بنا کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے الطیب کے لفظ کو اگر مزید احادیث کی روشنی میں دیکھیں، کچھ تو دیکھ لی، تو مسند احمد کی روایت 5721، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھتے جائیں گے جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام لگے گا وہ پاک۔ بس آپ دیکھیے پہلا کلمہ طیب، طیب میں پاک، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے تو نام کے ساتھ پاکی ہے، ہمارا تو کلمہ بھی پاکیزگیوں والا کلمہ ہے۔ کھانا پاکی کے ساتھ، اولاد پاک ہے، اللہ پاک لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔
پھر الطیب وہ ہے جو یتیموں کے مال کے بدلے میں، یعنی یتیموں کا مال کھا کر خبیث کو طیب سے نہ بدلو کا حکم دیتا ہے، سورۃ نساء آیت 4۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یتیموں کے مالوں کو غلط طرف لے جانے اور اس کو بدل کے دوسری چیز میں لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 2 ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ الطیب نے نکاح کرتے وقت پسندیدگی، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول یا رضامندی مندی کو بھی پسند کیا، سورۃ نساء 3۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، یعنی شادی کے صورت میں پسندیدگی رضامندی لازمی ہے۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ پہلے ہی ملاقاتیں شروع ہو جائیں، لیکن ایک لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو اپنی سوچ کی حد تک موافق سمجھے، ذہنی طور پہ دوری کے ساتھ شادیاں نہیں نبھتی۔ اور پھر الطیب وہ ہے کہ جو عورتوں کے حق مہر کو خوشی سے کھانے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ وہ عورتیں اپنی خوشی سے وہ مرد کو ہبہ کر دے، سورۃ نساء آیت 4۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ غَنِيًّا مَرِيًّا، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں پھر اگر وہ اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہیں دے دیں تو اس کو رہتا بچتا یعنی خوب پھر خوشی سے لے سکتے ہو۔ پھر الطیب وہ ہے کہ جس نے پانی کے نہ ہونے کی صورت میں طیب مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دی، سورۃ نساء 43۔ طویل آیت ہے، پیچھے سے بات چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور مٹی اپنی اصل کے اعتبار سے پاکی ہوتی ہے، شرط یہ کہ اس پہ کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو۔ اور اسی طرح سے الطیب وہ ہے کہ جس نے یہود پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی ان کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے جرم میں، سورۃ نساء 160۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کبھی کبھی اللہ پاکیزہ چیزیں اس طرح بھی حرام کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے الطیب وہ ہے جس نے اہل کتاب کا حلال کھانا، طیب کھانا امت مسلمہ کے لیے حلال قرار دیا، سورۃ مائدہ آیت 5 ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یعنی آج کے دن حلال ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور ان کا کھانا جو اہل کتاب دیے گئے جن کو کتاب دی گئی حلال ہے تمہارے لیے۔ اور اسی طرح سے الطیب وہ ہے کہ جو طیب کو کبھی خبیث کے برابر نہیں قرار دیتا، سورۃ مائدہ آیت 100۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اگرچہ تجھے اچھی لگے کثرت خبیث کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور الطیب وہ ہے کہ جو رزق کی طیب چیزوں کو حرام کرنے والوں کو ناراضگی کے ساتھ کیا کہتا ہے، سورۃ اعراف 32۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کیا پتہ چلا کہ اللہ کے حلال کو طیب کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے الطیب پوری زندگی میں انسان کے اوپر ہمیشہ پاکیزگیوں کو لاتا ہے، پاکیزگیوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّبَةً، اللہ نے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمے کو
مثال بنا دیا سورۃ ابراہیم کی آیت 24 میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، 2 دفعہ لفظ طیبہ اس ایک آیت میں۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کیسے اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال پاکیزہ کلمے کی؟ جیسے ایک درخت ہو پاکیزہ، بنیاد یعنی جڑ ہو اس کی ٹھکی ہوئی ثابت، اور شاخیں ہوں اس کی آسمان میں۔ اور مزے کی بات دیکھیے کیا طیب وہ ہے جس نے طوبا نام کی ایک جگہ بنا دی جنتوں میں اور جنتیوں کے لیے۔ سورۃ رات آیت 29، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، طوبا ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے اور بڑا پیارا وہ ٹھکانہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا طیب وہ ہے کہ جو طیب فرشتوں کو بھیجتا ہے اس بندے کی روح لانے کے لیے جس نے ساری زندگی پاکیزگیوں میں گزاری، حلال حرام کے فرق کے ساتھ جیا۔ سورۃ نحل 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، وہ لوگ جب فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اس صورت میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں ان پہ اور کہتے کہ داخل ہو جو جنت میں، وجہ کیا ہے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ ہماری جان نکالنے کے لیے طیب فرشتوں کو بھیجے اور وہ فرشتے حقیقت میں خوشخبریاں دے دیں، اور اللہ ہمیں حیاتاً طیبہ کے ساتھ جینے والا بھی بنا دے۔ اور طیب وہ ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ایک طیب بات کی طرف۔ سورۃ حج آیت 24، وَخُذُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَخُذُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ راہ دکھائے گئے طیب بات کی طرف، اور وہ راہ دکھائے گئے تعریف کیے گئے کے راستے کی طرف۔ اور سب سے بڑھ کر الطیب وہ ہے جس نے پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد بنا دیے۔ سورۃ نور آیت 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین جوڑ بنا دے سب کے۔ اور اسی طرح سے الطیب وہ ہستی ہے کہ جب اس کی معرفت ہو جاتی ہے تو انسان کی زبان سے طیب کلمات نکلتے ہیں۔ سورۃ فاتر آیت 10 میں آتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف سارے طیب کلمے چڑھتے ہیں اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر نیکی کی قبولیت اور اس کو اوپر اٹھا کر پر لگانے والی چیز کلمہ طیب ہے۔ دل میں زبان پہ کلمہ ہوگا تو اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اور الطیب وہ ہے کہ جو نیک لوگوں کے استقبال کے لیے کچھ فرشتوں کو کھڑا کرے گا، جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ سورۃ زمر آیت 73، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور لے چلو ان لوگوں کو سیکھا ہانک کے لے جانا جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب کا، جو ڈرتے ہوئے زندگیاں گزار گئے، کدھر لے جاؤ؟ جنت کی طرف، گروہوں میں بھر کے، اکیلے نہیں، لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ ان کو رکھنا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس جائیں گے اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے داروغہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو،
طب تم، ویلکم ہو تم کو، تم اس میں ہمیشگی کے لیے آگے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جملے سنوا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طیب وہ ہستی جو جنت میں طیب گھر دے گا جنتیوں کو۔ سورۃ صف آیت 12، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ جی اللہ پاکیزہ گھر دے گا جنت عدن میں۔ اللہ دنیا کے گھروں کو پاک کر دے تو کیسے اللہ طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے طیب پاکیزگیوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ جتنی بات کرتے ہیں اتنی تھوڑی ہے۔ تو پھر آپ کے میرے لیے الموعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل کریں وہ طیب ہو، وہ پاکیزہ ہو۔ کبھی کھوٹ کھپٹ کے ساتھ اچھے کام بھی نہیں فائدہ دیتے۔ اندر کو زیادہ نکھاریے باہر کو نکھارنے کی نسبت۔ لوگ آپ کا میرا ظاہر دیکھتے ہیں، ہمارا رب اندر دیکھتا ہے۔ کل ایک سیشن لیا تھا صبح میں، نئی کلاس ایک شروع ہوئی اس میں علم النافع میں، تو اس میں ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، آپ کے بھی فائدے کے لیے دوں، کہ ہم میں سے کوئی بندہ کوئی ایسی نیکی کرتا ہے جس کی دھوم مچ جاتی ہے۔ مثلاً آپ کو امریکہ میں یا کسی بہت بڑی جگہ سے کوئی بڑی اچھی انویٹیشن آئے کہ آپ آ کر یہاں اسلام کے نام پر تھوڑی بات کریں، ویزا بھی وہ دے دیں، ٹکٹ بھی بھیج دیں، آپ اپنا سامان پیک کر کے بڑی عزت سے وہاں گئے، ایئرپورٹ سے ان کی گاڑی لے گئی، آپ کو ہوٹل میں رکھا، یہ کیا۔ اگلے دن آپ کو UNO میں ایک سپیچ کرنی تھی اسلام کے موضوع پہ، چاروں طرف کیمرے دھوم دھڑک اور اپنا گلا کھنکھار رہے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے بڑی اچھی پرفارمنس دینی ہے۔ وہاں آپ کی تقریر ہو سکتا ہے دنیا کا ہر چینل لے لے، آپ کو فل کوریج ملے اور تالیوں کے ہجوم میں پنڈال سے آپ کو نیچے اتارا جائے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اپنے شوہر کا کوئی حق ادا کر دیں، کھانا بنا دیں، گھر کے کسی بزرگ کو دیکھ لیں، آپ 5 وقت کی نماز اچھی پڑھیں، کوئی میڈیا نہیں، کوئی کوریج نہیں۔ یہ دو رخ ہیں عمل کے۔ پہلا سطحی عمل تھا، باتیں تھی، باتیں تو ہم بڑی پیاری کر لیتے ہیں، آوازیں تو ہم بھی بڑی کھول کھول کے سناتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ عمل جو حقیقی عمل تھا اس کی کوئی کوریج نہیں ملتی، اور وہ ہمارا اصل ہوتا ہے اندر۔ طیب چاہتا ہے کہ اندر سے بھی پاک ہو جائیں، تو جب کوئی کام اللہ کے لیے کریں تڑپ کے کریں، میرے مالک اندر سے سارا کھوٹ کپٹ نکال دیں، پھر صرف پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ حرام تعلقات سے پرہیز کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز زندگی میں تو اس کو نکال کے پھینک دیں گے۔ پھر اس طرح اپنی کمائی کو میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے، طیب مال سے صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا تو ہم کریں گے؟ آپ دیکھیے، آپ کسی دوسرے کی چیز اٹھا کر تیسرے کو گفٹ میں دے دیں گے، 5 منٹ میں پتہ لگ جائے گا چیز اس کی تھی، دے آپ نے دی، ابھی وہ ڈھونڈے گا آپ کی، میں نے اٹھا کے اس کو دی، کتنی شرم آئے گی۔ تو حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اپنے کرنے کے کاموں میں ایک چیز گفتگو کی پاکیزگی اپنانی ہے۔ دوستوں کی محفل میں، بے تکلفی میں، شادیوں کے موقع پہ دلہا دلہن سے بات کرتے ہوئے کوئی نیگیٹو ویوز نہیں دینی، ڈھکی چھپی باتیں نہیں کرنی، دوستوں کو کریدنا نہیں ہے، جھوٹ چغلی اور غیبت سے بچنا ہے، اور مومن کو اپنی زبان سے اچھی اور مثبت بات نکالنی چاہیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ پھر ذکر کی کثرت کرے، سب سے آسان بات ہے زبان کو پاک کرنے کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زبان کو ذکر سے تا رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمات کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح خود طیب رہیے، آپ سے بیڈ سمیل نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کو بالکل پسند نہیں تھا کہ کسی سے بیڈ سمیل آئے، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں جانا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس وقت تو سگریٹ ایجاد نہیں ہوئے تھے، ورنہ شاید وہ بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیے جاتے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے دبی بھی خوشبو عورت لگائے
گھر میں اور کوئی نہیں ہے، اگر آپ ہیں یا آپ ایک کپل ہے تو جتنی مرضی خوشبو اوپر کھل جائے. گھر سے باہر جاتے وقت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے، شاور لیجئے تاکہ پسینے کی اسمیل نہ آئے آپ سے. پھر گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ نے بھی اسی کی تلقین کی ہے. رزق میں پاکیزگی کا اہتمام کیجئے. چیک کیجئے گھر میں آنے والے لقموں میں کوئی ایک، دیکھیے 1% بھی اگر زہر مل جائے تو کوئی نہیں کھائے گا نا. 1% بھی اگر حرام کا لقمہ آ گیا تو قبولیت نہیں ہوگی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس نام کے وسیلے سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو طیب ہے تو مجھے بھی پاکیزہ چیزیں عطا فرما، اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی مانگے. جس کی یہ دعا قبول ہو گئی تو وہ دنیا کی جنت میں جیے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام طیب. آپ لوگ مائک لے سکتے ہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو آپ چند منٹ لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء. ساجی میں نے تو اس سے یہی سیکھا کہ اللہ کے راستے کے کام کرنے ہیں تو احسن طریقے سے کرنے چاہیے. اس طرح نہیں کرنے کہ کوئی کام لٹک جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بس یہ تزکیہ کا عمل ہے ساجی. انسان ہر لمحہ ہی سیکھتا ہے. اپنی کمیاں بہت نظر آتی ہیں، بہت زیادہ. طیب کام کرنے ہیں. جب طیب ہمارے لیے اتنے اچھے راستے منتخب کر کے ہمیں ان رستوں پہ چلا رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. ہمارے اندر جو کمی ہے انشاءاللہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے. اور یہ کہ انشاءاللہ پھر زندگی حیات طیبہ ہوگی. الحمدللہ بہت سکون ہے قرآن کے ساتھ جڑ کے. زندگی میں بہت زیادہ چیزیں چینج ہوئی پچھلے جن سالوں سے. الحمدللہ میں بھی جڑی ہوں استاد جی. لیکن یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا نا. لیکن طیب سن کے تو مجھے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نیکیوں کے راستے دیے ہیں تو ہر کام کو احسن طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کی مدد مانگنی ہے. بس لگے رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ کرتا رہے. جزاک اللہ خیر استاد.